لیکن اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ. دیکھیں پاکستانیوں، یہ ہے تبدیلی، اور یہ ہے سب سے بڑی تبدیلی، اور اسی وجہ سے یہ انشاءاللہ ہماری قوم اٹھے گی. اسی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا. سچ کا خدا ہے. میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ. دیکھیں پاکستانیوں، یہ ہے تبدیلی، اور یہ ہے سب سے بڑی تبدیلی، اور اسی وجہ سے یہ انشاءاللہ ہماری قوم اٹھے گی. اسی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا. وہ دنیا میں 4-5 بڑے ملکوں کے مقابلے میں اربوں ڈالر کے ذخیرے پڑے ہوئے وہاں، اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ایک ریکارڈ ڈک کے اندر اچھا بلا وہاں باہر سے کمپنی آئی، کام شروع ہونے لگا تھا. اب وہ میں نے انکوائری کی ہے، پتہ چلے گا کہ کیا وجوہات ہیں، کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے اس کانٹریکٹ کو ختم کیا، جو آج ہمیں بہت زیادہ ایک انٹرنیشنل کورٹ کے اندر فائن بھی ہوا ہے اس کا $6 ارب کا. لیکن یہ سوچیں کہ وہ جو وہاں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ $200 ارب کے، تو وہاں صرف ایک جگہ پہ تانبے کے ریزروز اور سونا پڑا ہوا ہے. تو 10 سال سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا کیونکہ کورٹ کیس ہو گیا. اور اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ آج میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کرپشن تھی، پیسے مانگ رہے تھے، رشوت تھی. اور یہی وجہ ہے، یاد رکھیں پاکستانیوں، ہمارا ملک پیچھے رہ گیا صرف ایک وجہ سے، کرپشن. بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں نہیں آتی. آج میں نے انویسٹمنٹ کے لیے کمپنیز کو آج ملا ہوں، قطر میں ملا ہوں، سعودی عربین کمپنیز میں، چائنا کی کمپنیز ملا ہوں. ہر کمپنی ایک ہی بات کرتی ہے کہ وہ اس لیے پاکستان نہیں آتے کیونکہ وہاں پیسے مانگتے ہیں، کرپشن ہے، رشوت مانگتے ہیں. تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اللہ نے اس ملک کو پہلے تو منرلز دیے ہیں، تانبا دیا، کوئلے کے بڑے ریزروز ہیں. پاکستان کو تو کبھی بجلی کی کمی 100 سال تک نہیں ہونی چاہیے، جتنے بڑے صرف کوئلے کے ریزرو ہیں تھر کے اندر. 180 ارب ٹن کا کوئلہ پڑا ہوا ہے پاکستان میں، 180 ارب ٹن، یعنی اس کا مطلب سعودی عربیہ سے زیادہ بجلی پاکستان میں کوئلے سے بنا سکتے ہیں ہم. ابھی میں 2 ہفتے پہلے مجھے دنیا کا ٹاپ جو منرل کی کمپنی آسٹریلیا کی، اس کا نام ہے اینڈرو فارسٹر ہے، وہ مجھے ملنے آیا. وہ مجھے کہتا کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنے زیادہ تانبے کے ریزروز ہیں، کوئلے ہیں، سونا ہے، لیکن کہتا دنیا اس لیے نہیں آتی، کرپشن کی وجہ سے لوگ پیسے مانگتے ہیں. تو یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اب کمپنیز پاکستان آئیں گی، بڑی بڑی کمپنیز، کیونکہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے جو منرلز جو ان کی ایکسپلوریشن کریں. تو یہ کمپنیز آئیں گی. جتنا بھی ہمارے اوپر ابھی قرضہ چڑھا کے یہ گئے ہیں پچھلے والے، انشاءاللہ صرف اور صرف کلین گورنمنٹ دے کے، کرپشن ختم کر کے، انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس پاکستان کو اٹھا کے. ہم چائنا گئے. اب یہ سنیں ذرا، جو ہمیں اللہ نے زمین دی ہے، یہ جو ہمارے پاس زمین ہے، یہ زرخیز ترین زمین ہے. ہم ابھی چائنا گئے، چائنا کی کمپنیز سے ہم نے MOU سائن کیا سی پیک کے اندر. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان میں جو
گائے کی ایوریج کہ کتنا گائے دودھ دیتی ہے؟ 6 لیٹر. پاکستان میں 6 لیٹر ہے ایوریج گائے کا. چائنا کے اندر 20 سے 24 لیٹر ہے. اب صرف یہ سوچ لیں کہ اگر ہم 6 سے 12 لیٹر کر دیں تو پاکستان میں دودھ ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں. میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اس ملک میں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے, لیکن ہم نے نہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی, نہ توجہ دی. تو انشاءاللہ جو چائنا سے ہم نے اب سائن کیے ہیں کانٹریکٹس سی پیک کے اندر, اور جو ہمارے سے ایم او یو سائن کیے ہیں, وہ ہمارے ہر جگہ ٹیکنالوجیکل ہمارے لیے مدد بھی کر رہے ہیں, انڈسٹری ری لوکیشن کر رہے ہیں سی پیک کے اندر. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ہم پاکستان کو ہر چیز میں, انڈسٹری میں بھی آپ دیکھیں گے ڈیولپمنٹ. اور وہ جو میرا خواب ہے کہ ایک دن باہر سے دنیا پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے گی. اب میں آپ سے یہ, اب میرے سے سب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ویژن کیا پاکستان کی, کہ کس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے. تو میں یہ آپ کے سامنے اپنی ویژن رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کو سمجھنا, کیونکہ ہر قوم کسی مقصد کے لیے پیدا ہوتی ہے. ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے, ایک ویژن ہوتی ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے. پاکستان بنا تھا اور اس کا ایک بڑا خواب تھا پاکستان. علامہ اقبال اور قائد اعظم, جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں, قائد اعظم کو, اور علامہ اقبال جو شاید ہی اتنا بڑا مسلمان دنیا میں کوئی ذہن ہو پچھلے 500 سال میں, تو ان کی کیا تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو امریکہ میں بڑے ہوں گے ان کو پلیز یہ ایک چیز سمجھائیں کہ یہ کیا خواب تھی پاکستان کی. اور میں یہ اس کے اوپر اپنی یہ بات ختم کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑے غور سے سمجھیں, کیونکہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا مقصد تھا اس ملک کا بننے کا. دیکھیں, پاکستان بنا تھا, اس کو علامہ اقبال نے جس طرح کہا, اس نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. وہ کیا, کون سی اسلامی فلاحی ریاست بنی تھی؟ جو کہ مدینہ کی ریاست تھی. مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ کتنے لوگوں کو پتا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست ایک ماڈرن سٹیٹ تھی, ماڈرن پرنسپلز پہ بنی ہوئی تھی. وہ جو قرآن شریف کے اندر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, ان کے راستے پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو, ان کی شریعہ مدینہ کی ریاست تھی. مدینہ کی ریاست کے کیا اصول تھے؟ یہ آپ میرے بڑے غور سے آپ نے میری بات سننی ہے. مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. ایک انسانیت کا نظام بنا تھا, عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا. مدینہ کی ریاست, مدینہ کے ریاست کے وہ کون سے اصول تھے؟ سب سے بڑا اصول تھا اس میں رحم تھا. ایک کمزور کے لیے رحم تھا. بیووں, یتیموں, معذوروں, غریبوں, بوڑھوں کو پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی.